اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون یہاں سے چھنا جی جلالین کا صفحہ 79 ونزل لما اختصم یہودی ومنافق فدعا المنافق الى کعب بن الاشرف، اور نازل ہوئی اگلی آیات جب ایک یہودی اور منافق نے جھگڑا کیا تو منافق نے بلایا کعب بن اشرف کی طرف لیحکم بینہما، تاکہ وہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ ودعا الیہودی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا، یعنی دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ اب منافق کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہا تھا، اور یہودی تو یہودی تھا۔ یہودی چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر معاملے کو حل کرے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ کریں گے، چاہے وہ اپنے آدمی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن منافق چاہتا تھا کہ اگر نبی کے پاس جاؤں گا تو جو صحیح فیصلہ ہے وہ ہو جائے گا، اور میرا جو دعویٰ ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا، صحیح فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس لے جائے، اور کعب بن اشرف منافقوں کا کیا تھا، یہودیوں کا سردار تھا، اسے معلوم تھا کہ منافق کون ہے، تو ظاہر سی بات ہے انہیں اسی کے حق میں فیصلہ کرتا تھا، یہ اس کے ذہن میں تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہودی اس کی طرف لے جانے پر آمادہ نہیں ہوا، کیونکہ اسے اپنے لیڈر پر بھروسہ نہیں تھا، کہ وہ لیڈر کے بارے میں سمجھتا تھا کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا، رشوت خور ہے، وہ رشوت لے کر جھوٹا فیصلہ کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آخرکار یہودی کے بولنے پر یہ تیار ہو گیا۔ یہودی نے بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فَأَتَيَاهُ، تو وہ دونوں کیا کریں، نبی کے پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَقَضَى لِلْيَهُودِ، تو آپ نے فیصلہ کیا یہودی کے لیے، یعنی یہودی کے حق میں۔ مطلب کیا تھا، جو صحیح ہے حق فیصلہ ہے وہ آپ نے فرمایا۔ فَلَمْ يَرْضَ الْمُنَافِقُ، منافق راضی نہیں ہوا۔ پھر اس کو بولا کہ نہیں ایک کام کریں گے، عمر کے پاس بھی جا کر فیصلہ کروائیں گے، تاکہ اس کو ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اسلام اور یہودیت کے درمیان اگر عمر کے سامنے کوئی بات ایسی آئے گی تو انہوں شاید اسلام کے بارے میں مسلمان ہونے کے ناطے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ اس طرح اس کے ذہن میں ایک غلط سوچ آ گئی تھی۔ تو یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا حرج کی بات ہے۔ وَأَتَيَا عُمَرَ، وہ دونوں کہاں پر آئے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ فَذَكَرَ لَهُ الْيَهُودِ، تو یہودی نے آتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا دیا کہ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ہم دونوں میں جھگڑا ہے، میں نے کہا کہ آپ کے نبی کے پاس لے جاؤ، فیصلہ اگر کریں گے اب نبی تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نبی کے پاس ہم گئے تھے، آپ کے نبی یہی کہیں گے نا بھائی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ نبی کے فیصلے کے بعد بھی یہ فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ فقال للمنافق اکذالک، تو انہوں نے منافق سے پوچھا کیا اسی طرح ہے، صحیح ہے کیا، پوچھے صحیح ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں صحیح ہے۔ فقاتلہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر دیے، اس کا فیصلہ کر دیے، مقدمے کا فیصلہ نہیں کرے بلکہ اس کا فیصلہ کر دیا۔ فقاتلہ، اس کو قتل کر دیا۔ قتل ہوتے ہی اب کیا بات چلنے لگی، ارے عمر نے اپنے ایک مسلمان کو مار دیا، عمر نے مسلمان کو مار دیا، یہی بولیں گے نا بھائی لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیتیں نازل فرمائی۔ دیکھیے، الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا، بے شک وہ ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا للطاغوت، وہ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ وہ مقدمہ لے جائیں طاغوت کی طرف، شیطان کی طرف۔ طاغوت اس کی جمع طواغیت آتی ہے، شیاطین کو بولا جاتا ہے۔ اسی طرح کثیر الطغیان، مفسر یہاں پر اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ طاغوت سے مراد یہ ہے کہ جس کا طغیان بہت زیادہ ہو، بہت بڑا سرکش، کیا اس کی طرف وہ مقدمہ لے جائیں۔ تحاکم، حکم مانے فیصلہ کرنے والا، تحاکم کسی کے پاس فیصلہ لے جانا، اسی کو بولیں گے ہم مقدمہ لے جانا۔ اور وہ کثیر الطغیان یہاں پر کون تھا بھائی، کعب بن اشرف تھا، وہو کعب بن الاشرف، کعب بن اشرف۔ وقد امروا به ان یکفروا به، حالانکہ ان لوگوں کو جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا کفر کریں، ولا یوالوہ، اور اس سے محبت نہ رکھیں، اس کو اپنا ولی نہ بنائیں۔ والا یوالی، موالاتن مانے کسی کو ولی بنانا، اس کو ولی نہ بنائیں۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان ارادہ کرتا ہے کہ وہ تم کو گمراہ کر دے دور کی گمراہی میں۔
یعنی حق سے بہت دور لے جا کر گمراہ کر دینا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، کیا مطلب؟ فی القرآن من الحکم، قرآن کریم کے حکم کی طرف، قرآن میں جو اللہ نازل کیا ہے یعنی حکم، اس حکم کی طرف آؤ۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ اعراض کر رہے ہیں، صد یصدون مانے رک رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ یعرضون عنک الی غیرک، یعنی آپ سے اعراض کرتے ہیں آپ کے غیر کی طرف، صدودا یعنی اعراض کرنا، یعنی وہ آپ سے بہت زیادہ بچتے ہیں، آپ کے پاس آ کر فیصلہ کروانا نہیں چاہتے۔ اور مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا، مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا، مسلمان کی سب سے پہلی اور بڑی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ، کیسے کریں گے اس وقت، اذا اصابتهم مصیبت، جب کہ ان کو پہنچے گی کوئی مصیبت، جب کہ ان کو پہنچے گی کوئی مصیبت۔ اور آپ کو معلوم ہے تنوین کے واسطے آتی ہے، تعظیم کے واسطے، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی مصیبت کیا ہے وہ؟ سزا، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا بھیجا ان کے ہاتھوں نے؟ من الکفر والمعاصی، یہ ماں کا بیان من نکال رہے ہیں نا، کہ کفر اور معاصی میں سے جب کوئی مصیبت ایسا ان کو ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پہنچے گی، ایقدرون علی الاعراض والفرار منها، کیا وہ لوگ اعراض کرنے پر اور اس سے بھاگنے پر قادر ہوں گے؟ یعنی اگر ان کو سزا ملے ان کی حرکتوں کی وجہ سے تو کیا اس سزا سے وہ بچ سکیں گے؟ سوال کیا گیا ہے، استفہام انکاری ہے، اسی وجہ سے مفسر فرماتے ہیں لا، نہیں بچ سکیں گے۔ لا مطلب نہیں بچ سکیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ عمر نے جو فیصلہ کیا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے در حقیقت وہ ایمان والا تھا ہی نہیں، منافق تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مقدمہ لے جانے کو پسند نہیں کر رہا تھا۔ ثم جاؤک، پھر وہ لوگ آئیں آپ کے پاس، معطوف علی یصدون، یہ معطوف ہے یصدون پر، یعنی وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے اعراض کرتے ہیں اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، یحلفون باللہ، قسم کھاتے ہیں اللہ کی، ان اردنا، ان ما ہے یہاں پر، ان کے واسطے نفی کے معنی میں، ما اردنا، ہم نے نہیں ارادہ کیا، بالمحاکمۃ الی غیرک، آپ کے علاوہ کی طرف مقدمہ لے جانے سے، الا احسانا صلحا، مگر یہ کہ احسان کرنا مقصد تھا، ہم نے مقدمہ دوسروں کی طرف لے جانے کا جو ارادہ کیا وہ صرف صلح کے خاطر تھا، اس کے واسطے تھا، صلح کے خاطر، و توفیقا، اور موافقت قائم کرنے کے لیے تھا، احسانا و توفیقا بولے تو مگر صلح کے لیے اور موافقت پیدا کرنے کے لیے، تالیفا بین الخصمین بالتقریب فی الحکم دون الحمل علی مر الحق، تالیف کرنے کے لیے خصمین کے درمیان حکم میں تقریب کے ذریعے، حکم میں تقریب کے ذریعے، تقریب کے ذریعے کا مطلب ہے کہ حکم میں دونوں کو قریب لانے کے ذریعے، فیصلے میں قریب لانے کے ذریعے، دون الحمل علی مر الحق، حق کے کڑوا ہونے پر ابھارنے کے واسطے نہیں، حق کے کڑوا ہونے پر ابھارنے کے واسطے نہیں، یعنی ان کا یہ کہنا مقصد ہے کہ ہم دوسروں کے پاس جو مقدمہ لے جاتے ہیں وہ صرف جو ہے خصمین کے درمیان کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے دونوں آپس میں کیا ہوں، قریب آ جائیں، راضی ہو جائیں، ویسا فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے وہاں لے جانا چاہتے تھے، ہمارا مقصد جو ہے حق کے خلاف ابھارنا نہیں تھا، یہ کہیں گے آپ سے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، تم ایسا جھوٹے موٹے باتیں کہتے ہو لیکن وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کیا ہے، نفاق کو جانتا ہے، من النفاق وکذبہم فی عذرہم، یعنی نفاق کو اور ان کے عذر میں جھوٹ کو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ پھر آپ کو نبی کو حکم دیتا ہے کہ فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، بالصفح، ان سے اعراض کیجئے درگزر کر کے، صفح کے معنی ہی اعراض کرنا ہے اردو میں، یعنی آپ جو ہے نظر انداز کر دیے، نظر انداز کرنا بولتے ہیں نا اس کو صفح ہوتا ہے، اگر کوئی گالی گلوچ کر رہا، ارے بے وقوف ہے چھوڑو، دوسری طرف اپنے کام میں لگ جاؤ، یہ مطلب ہے۔ فصفح بھی آیا ہے ایک جگہ، یہاں فاعرض عنہم، ان سے اعراض کرو، بالصفح وعظہم، اور ان کو نصیحت کرو، خوفہم اللہ، یعنی ان کو اللہ سے ڈراؤ۔ آگے دیکھیے آگے کیا فرمایا، وَقُلْ لَهُمْ فِي شَانِ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا مُؤَثِّرًا، اور ان سے کہو ان کے نفسوں کے بارے میں، شان میں بولے تو ان کی جانوں کے بارے میں، قولاً بلیغاً، بلیغ گفتگو، بلیغ بات، یعنی بلیغ کا مطلب یہ ہے کہ صاف سمجھ میں ان کو آ جائے اور اثر انداز، مؤثراً، بلیغ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اثر پیدا کرنے والی، ای ازجرہم، یعنی ان کو زیادہ ڈانٹنے والی، ازجرہم ہونا، بلیغاً ازجرہم،
یعنی ان کو ڈانٹنے والی بلیغ گفتگو کیجیے، لیرجعوا عن کفرہم، تاکہ وہ ان کے کفر سے لوٹ جائیں۔ مطلب یہ کہ منافقین ایسا نفاق کر رہے ہیں، ان کے سامنے بھی نصیحت وغیرہ کرتے رہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر تاکہ اطاعت کی جائے، مگر تاکہ فیما یأمر به ویحکم، ان باتوں میں جس میں وہ ان کو حکم کریں گے اور فیصلہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم کریں گے اس کی بھی اطاعت کرنا ہے، جو فیصلہ کریں گے اس کی بھی اطاعت کرنا ہے۔ اردو میں امر کا مطلب حکم کرنا اور حکم کا مطلب فیصلہ کرنا، سمجھ میں آ گیا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم کریں اور جس کا فیصلہ کریں اس پر وہ اطاعت کرنا چاہیے، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، یعنی بأمرہ، یعنی اللہ کے حکم سے، لا یعصى ویخالف، کہ آپ کی نہ نافرمانی کی جائے اور نہ مخالفت کی جائے، نافرمانی بھی نہ کی جائے، مخالفت بھی نہیں۔ نافرمانی کرنے کا مطلب حکم نہ ماننا، مخالفت کرنے کا مطلب آپ ایک بول رہے ہیں دوسرا بتانا ہی مخالفت ہے۔ تو نبی کی جو ہے نافرمانی بھی نہیں کرنا ہے، نافرمانی سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ مخالفت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر بے شک وہ لوگ جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہاں اگر کسی نے ایسی غلطی کر دی ہے، فوراً احساس ہو گیا، توبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر بے شک وہ لوگ جب انہوں نے اپنے ظالموں پر ظلم کیا ہے، بِتَحَاكُمِ إِلَى الطَّاغُوتِ، طاغوت کی طرف ان کے مقدمہ لے جانے کے ذریعے، جاؤک، اگر وہ آئیں آپ کے پاس تائبین، توبہ کرتے ہوئے، فاستغفروا اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار طلب کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، ایک ہی بات ہے۔ واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغفرت طلب کریں، ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغفرت طلب کریں۔ فیہ التفات عن الخطاب، یہاں خطاب سے التفات ہے، واستغفرت لہم بھی ہو سکتا تھا، واستغفرت لہم کافی تھا نا بھائی، اس لیے کہ جاؤ کا آیا ہے، خطاب نہیں آیا اوپر، جاؤ کا کاف ضمیر آئی ہے، تو اس حساب سے واستغفرت کافی تھا، واستغفرت عبارت کے اعتبار سے کافی تھا، لیکن یہاں پر التفات کر دیا گیا ہے غائب سے، نہیں حاضر سے غائب کی طرف، حاضر سے غائب کی طرف، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں۔ کیوں کیا گیا ایسا التفات؟ تفخیما لشانہ، کہ آپ کی شان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول بھی، الرسول سے مراد عظمت والے مخصوص رسول ہے نا، الف لام جو ہے اہل خارجی کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں، صرف آپ استغفار کریں بولنے کے بجائے عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے، آپ کی جو ہے منصب کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی تو رسول ہیں، رسول ان کے لیے استغفار کرے، تو ان کے لیے اتنی اچھی بڑی بات ہو سکتی ہے، یہ مطلب ہے۔ تو التفات کیا گیا ہے خطاب سے، یعنی حاضر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت کے لیے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا، تو ضرور وہ لوگ، یعنی اگر وہ لوگ آئیں آپ کے پاس استغفار کرتے ہوئے اور نبی سے بھی استغفار کروائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائیں گے وہ توبہ قبول کرنے والا، ان پر رحیما بہم، اور ان پر رحم کرنے والا۔ فلا وربک، یہاں لا پہ لا زائدہ ہے، لا زائدہ ہے، قسم سے پہلے عام طور پر لا زائدہ ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ قسم جب کھائی جاتی ہے نا وہاں پر لا اقسم بیوم القیامہ ہے، دیکھو لا اقسم بیوم القیامہ ہے، لا اقسم بہذا البلد ہے، یہاں پر بھی واو قسمیہ اس سے پہلے لا آیا ہے، وہ تو لا زائدہ ہوتا ہے، یعنی چھوڑو وہ کوئی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ بولے ایسا، سمجھ میں آ گیا نا؟ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بہت ساری جگہ پر، نہیں ایسا نہیں ہوا بولتے، وہ نہیں کا کوئی مطلب نہ رہتا، نہیں دیکھو ادھر آؤ، حالانکہ وہ نہیں بولنا چاہیے تھا، زائد استعمال کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم بنائیں، یہاں تک کہ آپ کو حکم بنائیں، فیما شجر بینہم، اس چیز میں جو اختلاف ہے ان کے درمیان، اختلط بینہم، جو اختلاط ہو گیا ان کے درمیان، اختلاط ہو گیا کا مطلب اختلافی سے اختلاط ہے، اختلاط کے معنی ملنا ہے، اصل میں اختلاط کے معنی کیا ہے؟ ملنا ہے، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہے جو دونوں کے درمیان میں گڑبڑ ہو گیا ہے، دونوں کے درمیان گڑبڑ ہو گیا، اب اس معاملے کو جو حل کرنا ہو تو اس حل کرنے کے لیے جب تک وہ آپ کو حکم تسلیم نہ کریں گے اس وقت تک وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ اسی آیت مبارکہ سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ پورا نظام ہے جو اپنے معاملات میں، اپنے احکامات، اپنے جو ہے مسائل میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ دوسرے جو مذاہب باطلہ ہیں جن کو جو ہے صرف مذہب کہا جاتا ہے، ان مذاہب کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ لوگ
صرف جو ہے ان کو ایک طریقہ بتا دیا جاتا ہے، ایک رسوم بتا دیے جاتے ہیں عبادت کرنے کے، پوجا کرنے کے، سمجھو دوسرے الفاظ میں وہ طریقہ بتا دیا جاتا ہے، بس مذہب کی نشاندہی وہاں تک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپسی معاملات، تمہارے جھگڑے تم نمٹ لو، الگ قانون بنا لو، کچھ بھی کر لو۔ اسلام ویسا نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے بھائی؟ سمجھ میں آئے گا نا؟ معاملات میں بھی ہدایت دیتا ہے، آپسی تنازعات میں بھی ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارے جتنے جھگڑے تنازعات وغیرہ ہوں گے، ان تنازعات میں جب تک ہم جو ہے قرآن اور سنہ کو، قرآن و حدیث کو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حکم نہیں بنائیں گے، ہم پکے ایمان والے نہیں ہیں۔ لہذا مسلمان کا دستور کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ دوسرے قوانین اب یہاں رہتے کم، چونکہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو ایسے معاملات میں جو ہے ان کی تابع رہیں گے، لیکن مسلمانوں کے اپنے معاملے میں کوئی تنازع ہو گیا، طلاق کا ہے، جھگڑے کا ہے، وراثت کا، کچھ بھی معاملہ ایسا ہو گیا تو اس معاملے کو جو ہم آپس میں ہی قرآن و حدیث کے مطابق حل کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ چلیے، تو حتیٰ یحکموک ہے نا بھائی، جب تک کہ وہ آپ کو حکم نہ بنائیں، فیما شجر، ان چیزوں میں جس میں وہ جو ہے اختلاف کریں آپس میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ پائیں وہ اپنی جانوں میں کوئی حرج، حکم بنانے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا اس فیصلے میں کسی طرح کا کوئی حرج پیدا نہ کریں، ضیقا او شکن، یعنی تنگی یا شک، مما قضیت بہ، اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور تسلیم کر لے، وہ تسلیم کرنا، مان لیں وہ اس فیصلے کو مان لینا، ینقادوا لحکمک، آپ کے فیصلے پر فرمانبرداری کریں، تسلیما من غیر معارضۃ، ایسا قبول کرنا کہ جو بغیر معارضے کے ہو۔ معارضہ کا مطلب یہ کہ کوئی اختلاف کیے بغیر، کوئی اختلاف کیے بغیر۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر بے شک ہم نے لکھ دیا ہوتا ان پر، ان یعنی یہ بات لکھ دی ہوتی، ان مفسرہ ہے، ان کیا ہے بھائی؟ مفسرہ، تفسیر کر رہا ہے۔ اقتلوا انفسکم، یعنی یہ بات اگر ہم ان پہ لکھ دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا تم نکالو اپنے آپ کو، یا تم نکل جاؤ اپنے گھروں سے، یا تم نکل جاؤ اپنے آپ کو قتل کر دو، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا، ما فعلوا، تو جو ہے وہ لوگ اس کو کر نہیں سکتے تھے، کس کو؟ المکتوب علیہم، یعنی جو ان پر لکھا گیا ہے اس کو کر نہیں سکتے تھے، الا قلیل، رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا، قلیلاً دونوں ہی پڑھا گیا، مگر یہ کہ ان میں سے تھوڑے، اگر رفع کے ساتھ پڑھا گیا تو الا زائد ہوتا، اس وقت قلیل زائد نہیں ہوتا، الا استثناء ہی رہتا، تو قلیل جو ہے بدل کے ذریعے رفع ہوتا ہے، بدل کے ذریعے رفع ہوتا ہے۔ کیا ہے بدل؟ ان یقتلوا انفسکم، کس کا بدل بن جاتا ہے؟ وہ اکثر واو کا بدل بن جاتا ہے، ما فعلوہ جو ہے نا واو جمع کا جو واو ہے اس کا بدل بن جاتا ہے قلیل کہہ کر، اگر رفع پڑھے تو، قلیل کہے تو رفع پڑھے تو ما فعلو کے اندر جو ضمیر ہے جمع کی اس کا بدل بن جاتا ہے، اور نصب پڑھے تو استثناء پر ہے، الا قلیلا منہم یہ نصب ہے، اور استثناء منصوب ہوتا ہے مستثنیٰ، یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہی ہے، ٹھیک ہے، دونوں قراءتیں ہیں۔ منہم، خیر ان میں سے تھوڑے لوگ ہی عمل کر سکتے ہیں، زیادہ عمل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا تم گھروں سے نکل جاؤ، ایسا حکم نہیں دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ لوگ بے شک کر لیتے وہ چیز جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، من طاعت الرسول، کیا کس چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور مضبوط جمانے والا ہوتا، تثبیت میں جمانا، اشدہ مضبوط جمانے والا ہوتا، کیا مطلب؟ تحقیقاً لإیمانہم، یعنی ان کے ایمان کو جمانے والا ہوتا، ثابت کرنے والا ہوتا، حق یحق میں نے ثابت کرنا۔ وَإِذًا، اور اس وقت، ای لو ثبتوا، یعنی اگر وہ ثابت ہو جاتے، کیا ثابت ہو جاتے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر عمل پیرا ہو جاتے، لآتیناہم من لدنا، ضرور ہم ان کو دیتے ہمارے پاس سے، لدنا کہہ کر عندنا مراد ہے، من عندنا ہمارے پاس سے، اجرا عظیما، بڑا اجر، کیا ہے وہ بڑا اجر؟ والجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتا ان کو؟ جنت عطا فرماتا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ضرور ان کو ہدایت دیتے سیدھے راستے کی۔ کب ملتی ہے یہ ہدایت سیدھے راستے کی؟ اسی وقت ملتی ہے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تمہارے آپسی تنازعات کے بارے میں فیصلہ کیا ہو اس فیصلے کو مان لو، تسلیم کر لو۔ اس کے بعد ایک آیت مبارکہ ہے، اس سے پہلے شان نزول ذکر کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے نبی، آپ کے درجات تو بہت اونچے ہوں گے، آپ جو ہے انتہائی اونچے مقام پر رہیں گے، ہم یہاں پر آپ کے رخ انور کو دیکھ کر جو ہے ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے،
اور وہاں جو ہے آپ کے درجات بلند رہیں گے تو ہم آپ کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ قال بعض الصحابہ، اس کا بعض صحابہ نے کہا، کون ہے وہ؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے بولتے ہیں، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ ہیں یہ حضرت ثوبان۔ انہوں نے جو ہے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے جنت میں، اور آپ تو جو ہے بلند درجات میں ہوں گے، وَنَحْنُ أَسْفَلُ مِنْكَ، اور ہم آپ سے کافی نیچے رہیں گے۔ فنزل، یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فِي مَا أَمَرَا بِهِ، اور جو آدمی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتا ہے ان باتوں میں جس میں ان دونوں نے حکم دیا، تو فَأُولَئِكَ، وہی لوگ ہوں گے۔ یہاں پر بھی اولئک بول کر من کے معنی کی طرف اشارہ ہے۔ من لفظاً کیا ہے؟ واحد ہے، تو یطیع اللہ لایا گیا ہے، اور معنن کیا ہے؟ معنن کیا ہے؟ جمع ہے، یہاں اس واسطے اولا لایا گیا ہے، اولئک لایا گیا ہے، اتنا بولے نہیں آ رہا۔ تو من کے معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون کون ہیں؟ 4 ہیں، منعم علیہم، کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ نمبر 1 نبیین، یہ تو سب کو معلوم ہے، نبیین کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیب کی خبریں بتانے والے، اسی کی جمع ہے نبیین۔ والصدیقین، صدیقین کی تفصیل کرتے ہیں، افاضل اصحاب الانبیاء، یا افاضل، صدیقین پر اگر عطف لے تو نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے، افضل کی جمع ہے افاضل، نبی کے صحابہ میں زیادہ فضیلت والے۔ کیوں؟ لمبالغتہم فی الصدق والتصدیق، ان کے مبالغہ کرنے کی وجہ سے سچائی میں اور تصدیق کرنے میں، یعنی سچ میں بہت آگے ہیں وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں بغیر کسی شک و شبے کے سنتے ہی مان لیتے ہیں، تصدیق کر لیتے ہیں، اور پہلے وہلے میں انہوں نے سنتے ہی مان لیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ ہیں، انہیں صدیقین کہا گیا ہے۔ والشہداء، اور تیسرے نمبر پہ کون ہیں؟ شہداء، القتلى فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیے گئے ہیں وہ۔ والصالحین، اور نیک لوگ کون ہیں؟ غیر من ذکر، نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ جو مذکورہ لوگوں کے علاوہ ہیں، مذکورہ لوگوں کے علاوہ، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے علاوہ جتنے نیک لوگ ہیں وہ صالحین کہلاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم کو موقع دے دیا تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ ہے نہیں ہے؟ اس میں بھی اگر موقع مل گیا تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تم نے سچی محبت کی ہے، نبی کی اطاعت کی ہے، تو قیامت میں نبی کا ساتھ تمہیں نصیب ہوگا، یہ مطلب ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور وہ لوگ کیا ہی اچھے ہیں رفیق ہونے کے اعتبار سے۔ رفیق ہونا کہہ کر یہاں پر کیا بولا گیا ہے؟ رفقاء فی الجنت، جنت میں رفیق کہہ کر جمع مراد ہے، جنت میں رفیق ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نسب جو رفیقن کا آیا ہے وہ تمیز کے طور پر بھی ہو سکتا ہے یا حال کے طور پر ہو سکتا ہے، اس حال میں کہ ان کی رفاقت بہت زیادہ اچھی ہے، یا بحیثیت رفیق کے وہ لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں۔ بِأَنْ يَسْتَمْتِعَ فِيهَا بِرُؤْيَتِهِمْ، اس طور پر کہ وہ اس میں فائدہ اٹھائیں گے ان کے دیکھنے کے ذریعے اور ان کی زیارت کے ذریعے، اور ان کی زیارت کے ذریعے، وَالْحُضُورِ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ حاضر ہونے کے ذریعے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درجات ان کے برابر ہو جائیں گے، درجات میں تو بہرحال فرق رہے گا۔ صحابہ نے جو سوال کیا تھا اسی سوال کا جواب ہے نا بھی، صحابہ نے کیا سوال کیا تھا؟ ہم کیسے آپ کو دیکھیں گے، آپ تو بہت اونچا رہیں گے، تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم کو رکھے گا، یعنی تم نبی کو دیکھ بھی سکو گے، اور جو ہے آپ کو دیکھ کر، آپ کے رخ انور کو دیکھ کر جو ہے فائدہ حاصل کر سکو گے، ان کے ساتھ بھی رہ سکو گے، اگرچہ کہ وَإِنْ كَانَ مَقَرُّهُمْ فی درجات عالیۃ، اگرچہ کہ ان کا ٹھکانہ ہوگا بلند درجات میں، بالنسبت الی غیرہم، ان کے غیر کی طرف نسبت کرنے کے ذریعے، یعنی دوسرے لوگوں کے سے جو ہے زیادہ اونچا ٹھکانہ ایسے لوگوں کا ہوگا، جن میں سب سے اونچے تو نبی رہیں گے، اس کے بعد کا نمبر صدیقین کا ہوگا، اس کے بعد کا نمبر کیا ہوگا؟ شہداء کا ہوگا، اس کے بعد کے نمبر میں جو ہے تمام مسلمان صالح لوگ آ جائیں گے درجات کے اعتبار سے۔ ذالک ای کونہم مع من ذکر مبتدأ، یعنی ان کا ہونا ان لوگوں کے ساتھ جن کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یعنی ان کا ان لوگوں کے ساتھ ہونا جنہیں ذکر کیا گیا ہے، اور خبر اس کی آ رہی ہے الفضل من اللہ، یہ یعنی ان لوگوں کا ساتھ آپ کو نصیب ہونا یہ اللہ کا فضل ہوگا، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تفضل به علیہم، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان پر فضیلت دے گا، لا انہم نالوہ بطاعتہم، نہ یہ کہ وہ اس کو حاصل کریں گے اپنی اطاعت کے ذریعے، اپنی اطاعت کے ذریعے حاصل نہیں کریں گے، بثواب الآخرۃ، وکفی باللہ علیما بثواب الآخرۃ، اور کافی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ثواب آخرت کو۔ فَثِقُوا بِمَا أَخْبَرَكُمْ بِهِ
ولا ينبئك مثل خبیر، تو تم بھروسہ کرو اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کی خبر دی ہے، ولا ينبئك مثل خبیر، اور تم کو کوئی بھی خبر نہیں دیتا بہترین خبر دینے والے کی طرح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی خبر دے رہا ہے ویسا کوئی بھی دوسرا تم کو خبر نہیں دے سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔